جی السلام علیکم۔ ہیلتھ زون بٹ ڈاکٹر ضیاء الرحمن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جناب والا، آج کی موضوع جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اپنی ویڈیو کے لیے وہ ہے آئرن ڈیفیشنسی۔ آئرن ڈیفیشنسی کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کی کازز اور پریونشن کے ساتھ ساتھ مناسب ٹریٹمنٹ بھی آج بتائیں گے آپ کو اپنی ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ آئرن ہوتا کیا ہے۔ آئرن بیسیکلی یعنی جو انسانی خون کے اندر سرخ ذرات ہوتے ہیں یعنی ریڈ بلڈ سیلز، وہ دراصل باہر سے خوراک کی صورت میں انسان کو لینا پڑتا ہے جسم کی ریکوائرمنٹ پورا کرنے کے لیے مناسب مقدار میں۔ تو سب سے پہلے اس کی کازز جانتے ہیں کہ آئرن ڈیفیشنسی ہوتی کیوں ہے۔ آئرن ڈیفیشنسی کی بیسیکلی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فرسٹ آف آل، پہلا وجہ اس کا وہ ہوتا ہے یعنی سڈنٹلی کسی پیشنٹ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ یا اس طرح کا کہیں کٹ لگ جائے خدا نخواستہ، تو اس صورت میں بڑی مقدار میں جب بلڈ لاسٹ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر آئرن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے۔ اور جب ہول بلڈ نکل جاتا ہے تو اس میں لازمی طور پر آئرن بھی نکلتا ہے اور آئرن ڈیفیشنسی اس میں ہو جاتی ہے۔ ایسے پیشنٹ کو اینیمک پیشنٹ بولتے ہیں میڈیکل ٹرمینالوجی میں۔ دوسری بڑی وجہ اس کی ہوتی ہے جب کسی پیشنٹ کی سرجری ہو جاتی ہے، یعنی سیزرس کیسز ہوتے ہیں یا ادر کسی بھی یعنی جیسے سرجیکل سچویشن پیدا ہو جائے اور سرجری کے بعد اب سرجری کے دوران جو بلڈ کا لاس ہو جانا، تو اس کے بعد بھی انیمیا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ تیسری وجہ اس کی ہے وہ یعنی کسی ڈیزیز، کسی بیماری کی وجہ سے کسی پیشنٹ کا اینیمک ہو جانا، یعنی اس کی خوراک اگر مناسب نہ ہو، پیشنٹ کی ایک ہیلدی خوراک نہ ہو، اور تو اس صورت میں پیشنٹ اینیمک ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب پہلے پریونشن کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ اب اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے کہ کسی کو اینیمیا ہو نہ؟ تو ایکسیڈنٹ ہو گیا یا سرجری کی سچویشن کسی زندگی میں کسی کو پیش آ جانا، اس کے اوپر تو نہ میرا بس چلتا ہے نہ کسی کا چلتا ہے، آپ کا بھی نہیں چلتا ہے۔ جب اللہ کو مقرر ہوتا ہے، اللہ کو منظور ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ لیکن جو تیسری وجہ ہے جو میں نے ابھی بتایا اپنی گفتگو میں کہ بھائی وہ یعنی مناسب خوراک نہ ہونے کی وجہ سے جو انیمیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک میں مچھلی اور پھل فروٹ، سیب اور ڈیری پروڈکٹس کو اگر روٹین کا حصہ بنا لیں۔ ڈیری پروڈکٹس میں تمام جیسے انڈے ہوتے ہیں، انڈے کی زردی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بٹر، ملک، یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنی خوراک کا حصہ بنائیں روٹین میں یا آف اینڈ آن، تو پھر آپ کبھی بھی انیمیا کا شکار نہیں ہوں گے۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ بھائی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پیشنٹ یا بذات خود کوئی بندہ کیسے جج کر سکتا ہے کہ یار میرا یعنی جسم میں خون کی کمی تو نہیں ہے؟
اس کو جج کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیشنٹ کو چند علامات بتا دیتے ہیں، باقی تو بلڈ ٹیسٹ سے یعنی اس کو اگر لیب سے رول آؤٹ کروایا جائے تو ہم تو 1 منٹ میں اس کو جج کر لیتے ہیں، لیکن میں اپنے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کی آسانی کے لیے بتانا چاہوں گا کہ اگر جسم میں ہر وقت دردیں اور ساتھ میں بخار، ٹیمپریچر ہائی گریڈ یا لو گریڈ رہے اور اس کی کوئی کاز معلوم نہ ہو کہ بھائی بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی انفیکشن نہیں ہے، کوئی زکام کھانسی کا، چیسٹ انفیکشن کا کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں، تو اور پھر پورے جسم کا ٹوٹ جانا، کمزوری فیل ہونا، چکر آنا، یہ علامات اگر کسی کو ہو تو اس کو فوری طور پر CBC کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے اور بغیر ٹائم ویسٹ کے اس کو پھر اس چیز کے اوپر توجہ دینا ہوگا کہ آیا مجھے کہیں خون کی کمی تو نہیں ہے۔ اب CBC میں اس کو آرام سے پتہ چل جائے گا کہ اینیمک پیشنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کسی کو انیمیا ہو جائے تو اس کو پھر ٹریٹ کیسے کیا جائے گا۔ اس کی ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ خوراک کے اوپر اپنی توجہ دیں، پھل فروٹ اپنے خوراک کا لازمی حصہ بنائیں، فریش جوسز کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیونکہ جب آپ کا خون کا لیول کافی زیادہ کم ہوا ہو، 8 تک آ گیا ہو، 7 تک یا اس سے بھی نیچے، تو پھر صرف خوراک پہ یہ کور نہیں ہوگا، پھر اس صورت میں اس کی ٹریٹمنٹ لینا ضروری ہوتا ہے، جس میں مختلف وینوفر کے انجیکشنز ہوتے ہیں اور وہ اس کی تھراپی دینی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرپ کی فارم میں، ٹیبلٹ کی فارم میں پھر آپ کو دوائی لینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اور کوئی چارہ اور حل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اب عام بندہ تو اس بات کو نہیں سمجھتا ہے، وہ میڈیسن ہی لیے جا رہا ہے کہ بھائی بخار اتار لو، بخار ٹیمپریچر اتار لو۔ اب جب اس کے پس منظر میں جو وجہ ہے اس کا علاج ہم نہیں کریں گے، اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، کیونکہ ٹیمپریچر آ اس لیے رہا ہے کہ آپ اینیمک پیشنٹ ہیں، تو جب تک انیمیا کا علاج نہیں ہوگا تو ٹیمپریچر آتا رہے گا، لہٰذا گزارش ہے کہ آپ اس صورت میں پھر وقت ضائع کیے بغیر اس کی علاج کی طرف آپ توجہ دیں، اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور وہ جو آپ کو بتائیں ڈاکٹر کے ایڈوائس کے مطابق اپنا علاج کو جاری رکھیں۔ آئرن کی افادیت انسانی جسم کے لیے صرف اس حد تک بھی نہیں ہے، اگر اس پہ بات کرنا چاہے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، ویڈیو چند منٹ کی ہوتی ہے، تو جو اس کی بنیادی ہمارے جسم میں کردار اور اس کی کمی کی وجہ سے ہونے والی تکالیف کا ذکر میں نے کر لیا، اگر موقع ملا تو اس پہ دوبارہ بات کریں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔